السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ علماء کرام اور گرامی قدر حاضرین، عزیز بچوں، ابھی آپ نے اس بات کو ناظم اجلاس سے بخوبی جان لیا اور سمجھ لیا کہ 1 سال پہلے جب الفاروق کی طرف سے آن لائن دروس ہوئے تھے اور اس دروس کے بعد اس سے متعلق جو سوالات ترتیب دیے گئے تھے، ان سوالوں کا جواب مشترکین نے دیا اور اس کے بعد اس کے لحاظ سے ان کو نمبرات دیے گئے اور پھر نمبرات کا رزلٹ اور انعامات کی آج یہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ دروس اور دروس سے متعلق سوال و جواب ایک بہت اچھا اقدام ہے جو تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے دور میں تعلیم کو ہر اعتبار سے اولویت ہے۔ عصر حاضر کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی میدان میں جو کارنامے انجام دیے ہیں یا جو پیش رفت کی ہے، پچھلی اقوام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ بیشتر مجلسوں میں آپ سنتے ہو کہ جہاں تعلیم سے بحث ہوتی ہے وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ پہلی جو وحی اتری تھی اس کا پہلا جو لفظ تھا وہ اقرا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر بالقصد یا بغیر القصد یہ بات بھول جاتے ہیں کہنا کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو مگر اس رب کے نام سے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ گویا کہ تعلیم اگر ہے مگر اس میں رب کا نام اور جو تربیت کے دائرے ہیں اس سے خارج ہے تو پھر اس کے مؤثر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ تعلیم کا گراف کافی بلند ہے، ہر جگہ تعلیم، ہمارے مئو کے اندر بھی آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہر سال نیٹ میں تقریباً 20-22 بچے نکالتے ہیں، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں بہت سارے بچے جاتے ہیں، اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جیسے علماء اور حفاظ سے ہمارا مئو خود کفیل تھا، بلکہ مئو دوسرے ملکوں دوسرے علاقوں کو
علماء اور حفاظ سپلائی کرتا تھا، اس لیے کہ یہاں علماء کی اور حفاظ کی پیداوار زیادہ تھی۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ دیگر ماہرین اور دیگر فنون کے ماہرین بھی بڑی کافی مقدار میں ہوں گے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف تعلیم مسئلے کا حل قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ اور پہلو آپ ذہن میں رکھیے۔ اگر صرف تعلیم ہماری ترقی کا راز ہوتا اس کے اندر پوشیدہ، تو عرب کے وہ لوگ جن کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سربلند تم ہو اگر تم مومن ہو جاؤ گے تو، یہ ان غیر مہذب جاہل بلکہ ایک طریقے سے الڑ قوم کے کان میں جب یہ آواز آئی اور وہ لوگ ایمان لائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، تو پھر وہ جس طرف کا رخ کرتے تھے وہاں کی دنیا بدل دیتے تھے۔ وہاں جا کر تہذیب، کلچر، ثقافت سب پر غالب آ جاتے تھے، اور جو اسلامی تربیت کے اثرات ہوتے تھے وہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں جن کے پاس آج کی طرح علوم و فنون نہیں تھے، مگر ایمان کا جذبہ تھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی جیتی جاگتی بہترین اور خوبصورت تصویر تھے وہ لوگ، مگر اس تصویر اور ایمان کی طاقت و قوت کی وجہ سے جب وہ جزیرہ عرب سے باہر نکلے اور بڑھتے گئے تو اس وقت کی کوئی بھی طاقت، چاہے وہ کس طرح کی ہو یا کیسر کی یا جس کی بھی طاقت رہی ہو، مسلمانوں کے سامنے وہ ٹک نہیں سکی۔ اور جب وہ ٹک نہیں سکی تو وہ بھی اس موضوع پر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ لوگ جن کے پاس ہماری طرح سامان نہیں، یہ لوگ جو ہماری طرح تعلیم یافتہ نہیں، یہ تو ایک بدو قوم ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ غالب آتی جا رہی ہے۔ علامہ شبلی رومانی نے الفاروق نامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کی سوانح عمری، اس میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ جب مسلمان روم تک پہنچے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے تو اس وقت کے بادشاہ نے جو وہاں کے ماہرین تھے، تجربہ کار تھے، کونا مشق اور بزرگ لوگ تھے، عیسائیوں کے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم مسلمانوں کے اعتبار سے جمعیت اور طاقت میں زیادہ ہیں، قوت میں زیادہ ہیں، ساز و سامان ہمارے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ غالب آ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب چونکہ ان کے ذہنوں میں یا ان کے پاس نہیں تھا، خاموشی پورے اس مجلس میں چھا گئی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ایک کونے سے کھوسٹ عمر دراز اور بڈھا آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ اس کی وجہ ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہم سے طاقت و قوت اور افراد کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہیں، ہم زیادہ ہیں، مگر یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہم لوگ
ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ہم لوگ حقوق کی پامالی کرتے ہیں، ہم لوگ سود خوری کرتے ہیں، ہم لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، ہمارے اخلاق خراب ہے۔ اور اس نے بہت ساری چیزوں کو گنایا، اور گنانے کے بعد اس نے کہا کہ اس کے برخلاف یہ لوگ حق تلفی کسی کی نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے، یہ لوگ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے جنگ کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ یہ بات سن کر ایک سناٹے سے کیفیت طاری ہو گئی اور سب نے اس کو تسلیم کیا۔ اس لیے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ تعلیم تو ضروری ہے، مگر تعلیم اگر بے تربیت کے ہے تو اس کے نتائج و اثرات بجائے اچھے نکلنے کے خراب نکلتے ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام میں صرف تعلیم نہیں، تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ صفہ پہ جو لوگ پرورش پا رہے تھے، آپ ان کو تعلیم بھی دے رہے تھے اور ان کی تربیت بھی کر رہے تھے، اور ان کی تربیت جن لوگوں نے حاصل کی تھی وہ لوگ جدھر نکلتے تھے ادھر کی دنیا بدل دیتے تھے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جزیرہ عرب سے نکلے اور نصف صدی کے اندر تقریباً نصف دنیا پر غالب آ گئے، اس لیے کہ وہاں علم کم تھا، تربیت زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیں سماج میں کس طرح رہنا چاہیے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، چھوٹے کو بڑے کے ساتھ کیا کرنا ہے اور بڑے کو چھوٹے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا اور اپنے لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پہلے جب ایک محلے میں شادی ہوتی تھی اور پچپچی جس کو ہمارے مئو میں کہتے ہیں، محلے کے ذمہ دار بیٹھتے تھے تو اس بات پہ غور کرتے تھے کہ خاندان کا کوئی آدمی غیر حاضر تو نہیں ہے، اور اگر غیر حاضر ہوتا تو پہلے یہ پوچھتے تھے کہ فلاں آدمی کون ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہوتی کہ ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پہلے اس کو بنانے کی بات کرتے تھے اور اس آدمی کو مجبور کرتے کہ تم بناؤ، اگر وہ بن جاتا ہے، مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو بنائیں گے نہیں اور بنائیں گے نہیں تو ہم آپ کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس طرح سماج کا ایک دباؤ ہوتا تھا، لوگ جو بکھرے ہوتے تھے، منتشر ہوتے تھے، مل جاتے تھے۔ لیکن آج کی تصویر یہ ہے کہ باقاعدہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر فلاں آدمی رہے گا تو میں نہیں آ سکتا۔ یہ بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، سماج کی تصویر ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم لوگ ایک آدمی کے پاس اسی غرض سے ہمارے محلے کے 3-4 علماء کرام گئے اور یہ کہا کہ یہ تم نے شرط کیسی لگا دی کہ فلاں آدمی رہے گا تو میں نہیں آ سکتا۔ ہم لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا مگر وہ آدمی کسی طرح نہیں مانا اور اسی پر آ رہا۔ تو بجائے ایک دوسرے کو جوڑنے کے لوگ ایک دوسرے سے دوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اخلاق اور اخلاق کا جو ثمرہ ہے وہ کہاں گیا؟ اخلاق کے تقاضے کے سراسر یہ خلاف بات ہے۔ اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو جوڑو،
ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے اور چھوٹا بڑے کا احترام کرے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے۔ تو جو لوگ دنیا کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے وہ سراپا اخلاق کا پیکر تھے، اور اسی اخلاق کی بنیاد پر وہ دنیا کو فتح کر رہے تھے۔ ان کے تلوار کی دھار دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تیز نہیں تھی، سامان بھی ان کے پاس فراوانی کے ساتھ نہیں تھا، مگر جو چیز اخلاق کی دھار سے کٹ سکتی ہے وہ تلوار کی دھار سے نہیں کٹ سکتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کو فتح کیا۔ اور کتنی دیر بولنا ہے؟ تو بڑھتے گئے وہ لوگ، سب لوگ۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں۔ گائے گائے باز خاں یہ کس سے پاری نہ رہا، تازہ خائی داشتن گر دھاگائے سی نہ رہا۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ میں اس کی مناسبت سے یہ بات بتا دوں کہ قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے جس نے اقوام عالم کی تاریخ دہرائی ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ دہرانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں، لطف اندوز ہو اور بات ختم نہیں۔ ہم اس تاریخ کے آئینے میں اپنے کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا اچھا کیا تھا تو سربلند ہوئے، کیا خامیاں پیدا ہوئیں تو دنیا سے مٹا دیے گئے۔ یہ اس کے اندر مین پوائنٹ اور بنیادی چیز ہوتی ہے۔ تو جب وہ لوگ اپنے اخلاق سے آگے بڑھتے گئے تو اندلس کو انہوں نے اندلس بنایا، اور اندلس جب تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھا تو وہاں جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ملک میں اتنے بڑے بڑے ایک ساتھ علماء نہیں پیدا ہوئے، اور ان کی دور رس نگاہیں۔ میں دور رس نگاہ کی صرف ایک مثال دوں۔ ابن اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت عظیم شخصیت ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک بات لکھا کہ بچے کی پیدائش کے لیے رحم میں جو ماحول ہوتا ہے اور جو میاں بیوی کے اسپرم دونوں مل کے وہاں بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں، اگر وہ ماحول رحم کے باہر بھی مل جائے تو بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کے 700-800 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، مگر اس زمانے میں تصور نہیں تھا۔ مگر آج جو آپ بیبی ٹیوب کا نام سن رہے ہیں، کیت مور جس کا موجد ہے اس نے وہی کیا ہے، اور آج بیبی ٹیوب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ زوجین کی منی سے اسپرم لیتے ہیں، دونوں کو ملا کے مشین میں ڈال دیتے ہیں، جو رحم بنی ہوئی ہے ایک مصروی، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کے بعد پھر ماں کے رحم میں اس کو ڈالتے ہیں، بچہ بنتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج جہاں دنیا پہنچی ہے، 700-800 سال پہلے مسلم سائنسداں کہیے یا علماء پہنچ چکے تھے، مگر یہ ترقی کی منزلوں طے کرتے کرتے کتنی ترقی کیا تھا۔ قرطبہ کی جو جامع مسجد تھی، قرطبہ کی جامع مسجد کا اس وقت جو گیٹ تھا وہ خود کار تھا۔ خود کار کا مطلب یہ کہ آپ جائیں اور دیکھتے ہی قریب ہوتے ہی گیٹ کھل جائے۔ آج کے دور میں بھی ہندوستان میں تو بہت کم، مگر خلیجی اور یورپ کے ملکوں میں فراوانی کے ساتھ ملتا ہے۔ مگر یہ خود کار گیٹ 700-800 سال پہلے قرطبہ کی جامع مسجد پہ لگا تھا۔
اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا تعلیم میں آگے تھے. مگر وہ قوم جو تعلیم میں اتنی آگے تھی اور تعلیم میں دنیا کی قیادت کر رہی تھی، ایک مورخ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ یورپ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کا دماغ سکڑ گیا ہے، ان کے پاس عقل اور شعور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یورپ کا ملک ٹھنڈا ہے، ہمارے مقابلے میں ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یورپ کے تمام عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ اندلس کا رخ کرتے تھے. مگر صرف ایک خرابی پیدا ہوئی، جس خرابی کو تمام مورخین نے لکھا ہے، اور وہ کیا؟ بد اخلاقی. آخری جو حکمراں تھا، اس حکمراں کے بارے میں افضل ایک مصنف ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے مسلمانوں کا عروج و زوال. اس میں لکھا ہے کہ بد اخلاقی اس معیار کی ہو چکی تھی کہ یہ آخری حکمراں فجر کی اذان سن کے شراب پیتا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ اندلس مسلمانوں سے خالی کرا لیا گیا. اگر صرف علم اور صرف علم اگر قوموں کی مضبوطی اور طاقت کا باعث ہوتی تو ان کے پاس بہت سارے علوم تھے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتے تھے، بکھر نہیں سکتے تھے، زوال نہیں آ سکتا تھا. مگر تمام علوم و فنون کے باوجود جب بد اخلاقی پیدا ہوئی، بد کرداری پیدا ہوئی، شراب عام ہو گئی، تو اندلس مسلمانوں کو خالی کرنا پڑا. اور آپ کو معلوم ہے تقریباً 20 سال پہلے اندلس کے اندر مسلمانوں کو اذان دینے کی اجازت ملی ہے. آپ ذرا موازنہ کیجئے کہ جس پر ہمارے اسلاف 100% غالب آئے اور حکمرانی کی اور 700-800 سال تک وہاں پر حکمرانی کرتے رہے، مگر بعد میں صورتحال یہی ہوئی کہ پورا خالی ہو گیا، مدارس مکاتب بٹ گئے. علامہ اقبال جب اندلس کے دورے پہ گئے تو وہاں سے آنے کے بعد لکھا ہے، ان کا ایک اقتباس بہت ہی مشہور ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ ان مدارس کو، ان ملاؤں کو، ان مکاتب اور مولویوں کو ایسے ہی رہنے دو. اگر یہ ملا اور یہ مدرس اور یہ مکاتب اور مدارس ختم ہو جائیں گے تو جیسے وہاں پر قرطبہ اور الحمرا کی بعض عمارتیں بچی ہے اور کچھ نہیں، ایسے ہی ہندوستان میں لال قلعہ اور تاج محل کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. علامہ اقبال کہے جاتے ہیں، ان کا انتقال 1938 میں ہوا ہے. اس سے بہت پہلے اندلس وہ گئے تھے اور انہوں نے اپنا تاثر قائم کیا تھا. اور آج ہم خود بذات خود انہی مدارس اور انہی مکاتب کو، جس سے اور جس کی وجہ سے آج مئو جیسی جگہ میں لوگ اسلامی تہذیب و کلچر میں جی رہے ہیں. مگر جب کہیں تعلیم کی بات آتی ہے تو لوگ ساؤتھ سے موازنہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ساؤتھ ہم سے تعلیم کے معاملے 50 سال آگے ہے. مگر یہ بات کہنا بھول جاتے ہیں کہ جو ساؤتھ 50 سال آگے ہیں، وہ 50 سال سے ہمارے اس نارتھ سے تراویح کے لیے حفاظ، امامت و خطابت کے لیے علماء طلب کر رہا ہے. ہماری یہ روش جو مدارس کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہی ہے، ہماری بھی اگر یہی روش رہی تو ابھی تو ہر محلے میں علماء ہیں، مساجد کو امام اور خطیب مفت مل رہے ہیں،
ہم کو بھی امپورٹ کرنا پڑے گا. اس لیے غنیمت سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ اس تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں, جو لوگ اس تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں اور جو لوگ اس تعلیم کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. اس قسم کے دروس کے بعد سوال و جواب یہ اس کا ایک حصہ ہے, تاکہ بچے اس بات کو جانیں کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے, اور اس کو عملی جامہ پہنائیں. صرف تعلیم کوئی چیز نہیں ہوتی. میں ایک مثال اپنی بات دے کر اپنی بات ختم کروں کہ اگر علم کی بنیاد پر قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ ہوتا تو روس آج کے 70 سال پہلے سپر پاور تھا. اس کے پاس جتنے سائنٹسٹ اور ماہرین تھے دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں تھے. ماہرین اور سائنٹسٹوں کے لحاظ سے امریکہ سے بھی آگے تھا, اور امریکہ کے بالمقابل بحیثیت سپر پاور کو کھڑا تھا. مگر یہ علم دھرا کے دھرا رہ گیا, اور تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا. اس کا علم کہیں کام نہیں آیا, اس لیے کہ اخلاق سے تو پہلے ہی واری و خالی تھے. اس لیے تعلیم اور تعلیم کے ساتھ اخلاق کی تربیت یہ ضروری ہے. اور یہ جتنے دروس چلتے ہیں, مسابقے ہوتے ہیں, بچوں کی ذہن سازی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں بہت ہلکے میں نہیں لینا چاہیے, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اور یہ جاننا چاہیے کہ ان بچوں کے سادہ ذہن و دماغ پر ہم آج جو کچھ لکھ دیں گے وہ نقش قلجر ہوگا, کل وہ باقی رہے گا, اور اسی کی روشنی میں وہ خود اپنی بھی زندگی گزاریں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ راستہ بنائیں گے. بہرحال میں نے یہ باتیں صرف ایسی بات کے پیش نظر کہا ہے کہ اس قسم کے پروگرام اور پروگرام سے جڑے ہوئے افراد اور جو بچے اس میں شرکت کرتے ہیں اس کو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ مدارس کے لوگ ہیں, کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, اور دنیا تو آج کمندیں ڈال رہی ہے مریخ پر اور منگل پر. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دنیا کافی آگے گئی ہے, مگر جب دنیا اپنی بنیادوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتی ہے تو چاہے جتنی اوپر بڑھ چکی ہو وہ گر کے نیچے آ جاتی ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کوئی پتا جب تک اپنی جڑ سے لگا رہتا ہے, بلندی پہ رہتا ہے, ہوا دیتا ہے, سایہ دیتا ہے, مگر جس دن وہ اپنی جڑوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ پتا ٹوٹ جاتا ہے, نیچے گرتا ہے, سایہ نہیں دیتا, ہوا نہیں دیتا, پیلا پڑ جاتا ہے, اور اس کے بعد گزرنے والے لوگ اسے رونت دیتے ہیں. آج ہماری صورتحال اسی پیلے پتے کی طرح ہے جو کہ درخت سے گر چکا ہے, اور دنیا کی تمام قومیں ہمیں رونتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چونکہ ہم نے اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیا ہے اس لیے دنیا کی قومیں ہمیں رونتیں گی تب تک جب تک کہ ہم لوگ اپنی بنیادوں سے جڑیں گے نہیں. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. شیخ محترم طویل عرصے سے درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو تعلیم و تربیت کے تعلق سے کافی تجربہ ہے, اور چونکہ پروگراموں میں مختصر وقت ملتا ہے, پوری بات نہیں ہو پاتی ہے, اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم کی ایک کتاب ہے روح تعلیم, آپ حضرات اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ شیخ محترم نے تعلیم کے تعلق سے بڑی عمدہ باتیں اس میں لکھ دی ہیں.